نہیں ہے. تو باقی کوئی بھی نماز ہو، فجر اور عصر کے بعد نفل نماز اگر ہے تو وہ پڑھنا جائز نہیں ہے. صلاۃ التسبیح کی شرعی حیثیت. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صلاۃ التسبیح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا یہ درست ہے؟ نمرہ بلال صاحبہ نے سوال پوچھا ہے. دیکھیں، صلاۃ التسبیح کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ فقہا کا اصول ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہیں. وہ اس بیس پہ اگرچہ صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے لیکن کثرت سے حدیثیں ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہوں تو وہ مل کے ایک قوت مل جاتی ہے ان کو. اس بیس پہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے، یہی ان کا قول ہے، یہی ان کا فتویٰ ہے کہ صلاۃ التسبیح کو بالکل کالعدم قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے. اس نماز کی ایک حیثیت ہے، یہ سنت عمل ہے، کیونکہ ضعیف روایتوں کی کثرت کی بیس پہ جو ہے وہ فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ یہ نماز ثابت ہے، اور وہ فضیلت جو اس کی حدیث میں آتی ہے وہ فضیلت ثابت ہے. لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ، اور میرا بھی رجحان انہی بعض علماء ہی کی طرف ہے، میں کوئی بہت بڑا عالم مفتی نہیں ہوں لیکن ایک ٹوٹا پھوٹا سا رجحان اس طرف ہے میرا. وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے بڑی زبردست کی ہے، اور یہی بات ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے. حضرت نے تو ابن تیمیہ کی بات نقل نہیں کی، حضرت کی اپنی ذاتی رائے تھی مفتی رشید احمد صاحب کی جو مفتی اعظم تھے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استاذ رہے 8 سال، بڑے علم مشہور تھے. ان کا بھی رجحان اس طرف تھا کہ وہ بھی صلاۃ التسبیح کو نہیں مانتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے درجہ حسن تک روایتیں پہنچ رہی ہیں، مگر ان روایتوں سے جو نماز ثابت ہو رہی ہے نا وہ ان مشہور متواتر روایتوں کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی ان کے خلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور فقہ حنفی کا جو اصول ہے خاص طور پر مسائل کے استنباط کا، وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی متواتر یا قطعی چیز ہمارے سامنے آ جائے احادیث سے، اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہوگی تو اس قوی کو ترجیح دی جائے گی. جیسے قرآن ایک متواتر ہے، اب قرآن سے اگر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو اگر حدیث صحیح حدیث سے بھی یعنی حدیث اگر صحیح بھی ہو اور اس کے خلاف چلی جائے گی تو احناف پھر قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو اس میں تعویل کر لیتے ہیں کیونکہ قرآن قطعی ہے. تو اسی طرح بعض روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں جن سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اپوزٹ اگر ایک کوئی صحیح روایت بھی ہوتی ہے تو اس کو احناف اکثر رد کر دیتے ہیں یا اس میں تعویل کر لیتے ہیں کہ بھئی جو متواتر روایتوں سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے. تو صلاۃ التسبیح میں بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے اس میں بعض دفعہ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے سدہ سہو لازم آ رہا ہوتا ہے. یعنی عام نمازوں، مثال کے طور پر آپ جب یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت شروع کرتے ہیں اور سورت ختم کرتے ہیں تو رکوع میں تاخیر سے جو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو نبی کا معمول رہا ہے، وہ یہ کہ سورت ختم کرتے ہی آپ نے رکوع کیا ہے. تو اسی وجہ سے فقہا نے کہا ہے کہ اگر سورت ختم کرنے کے بعد آپ رکوع میں تاخیر کریں گے تو سدہ سہو لازم ہو جائے گا. یہ کثیر صحیح حدیث سے یہ اصول نکالا ہے فقہا نے. جبکہ صلاۃ التسبیح اس کے اپوزٹ ہے. اس میں کیا آتا ہے کہ آپ تلاوت ختم کرنے کے بعد تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، رکوع میں تاخیر لازم آ رہی ہوتی ہے. تو صحیح احادیث سے جو بات بے غبار روایات اور کثرت روایات سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سورت ختم کرتے ہی رکوع کرنا واجب ہے. تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ رکوع کرنا واجب نہیں ہے، تو یہ اگینسٹ ہو رہی ہے نا ان صحیح حدیث کے. اس لیے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف روایتیں ہیں، کثرت سے ہیں، درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں، مگر اس سے جو نماز کی کیفیت ثابت ہوتی ہے وہ متواتر جو روایتیں ہیں ان سے ثابت ہونے والی کیفیت کے خلاف ہے. تو جو قوی ترین چیز ہے اس کو لیا جائے اور اس کے جو اپوزٹ اس کے جاری ہے اس کو ترک کر دیا جائے. اس بیس پر مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تھی. حالانکہ انہوں نے کئی سال صلاۃ التسبیح پابندی سے پڑھی ہے، مگر جب ان کا رجحان اس طرف ہوا، یہ تحقیق کی طرف ان کا دماغ گیا، تو انہوں نے صلاۃ التسبیح چھوڑ دی. مگر منع نہیں کرتے تھے دوسروں کو، اس لیے کہ جمہور بہرحال اس کے قائل ہیں. تو میں بھی کسی کو منع نہیں کرتا، جو ہے وہ جمہور اس کے قائل ہیں، اور فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے. تو لیکن بعض علماء بہرحال اس طرف گئے. اور پھر میں نے بعد میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق پڑھی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لم یثبت مثلہ بمثلہ، کہ جس قسم کی نماز ان روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے صلاۃ التسبیح والی، تو اس جیسی نماز جو صحیح روایتوں کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے اس کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے. تو یعنی اتنی کمزور دلیل سے وہ ثابت اس کو نہیں کیا جا سکتا.
کیونکہ یہ صحیح روایتوں کے اگینسٹ جا رہی ہے. یعنی جو مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی میں نے دیکھی کہ وہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے. لیکن بہرحال جمہور اس کے قائل ہیں. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی وہ صلاۃ و تسبیح کے قائل ہیں اور انہوں نے اس مسئلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے اور بالکل واضح لفظوں میں تقلید کی ہے. ان کی تحقیق جو میں نے پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ضعیف روایتیں ہیں لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی جیسا محدث وہ کہتے ہیں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پھر ہم اس کو سنتی سمجھتے ہیں. تو یعنی کیونکہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث تھے، فقیہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک نے چونکہ اس نماز کو افضل سنت قرار دیا اور ثابت قرار دیا ہے تو اتنے بڑے محدث کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں. تو انہوں نے تقلید کا لفظ تو ذکر نہیں کیا لیکن انہی کی تقلید میں، تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی پر اعتماد کر کے کہ بھئی جب اتنا بڑا آدمی ایک چیز پہ فتویٰ دے رہا ہے تو میں بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں. تو اگر کوئی تقلید کے طریقے پر اگر کوئی عبداللہ بن مبارک کو فالو کرے یا کسی دوسرے مجتہد کو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تحقیق کی دنیا میں جاتے ہیں تو پھر میرا رجحان اسی طرف ہے، کیونکہ امام حنیفہ سے صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے، امام مالک سے بھی صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے، یہ حضرات اس بارے میں خاموش ہیں. تو اگر ان سے منقول ہوتا تو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، یقیناً ان کے سامنے کوئی مضبوط دلیل ہوگی یا یہ اس حدیث کو یقیناً صحیح سمجھتے ہوں گے. کیونکہ مجتہد کا کسی حدیث پہ فتویٰ دے دینا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر میں یہ حدیث بالکل صحیح ہے. تو وہ اگر یہ فیصلہ کر دیتے یہ حدیث صحیح ہے تو پھر کیونکہ حدیث کا صحیح اور ضعیف کہنا بھی تو محققین کا کام ہے نا، یہ فیصلہ عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے. تو اس بیس پر میرا اپنا جو ذاتی رجحان ہے وہ یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح کوئی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، جمہور کے قول پر عمل کرے، دونوں طرف دلائل ہیں. لیکن میرا جو رجحان ہے کہ جب صحیح احادیث سے جو نمازیں ثابت ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں جو بالکل بے غبار روایات ہیں اور ان میں اتنا ثواب ہے، تو بھائی جو کمزور چیز ہے اگر بہت وقت بچ جائے تو اس کی طرف آئیں اور صحیح حدیث کو فالو کریں تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے. لیکن بہرحال کوئی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو بدعت نہیں کہہ سکتے کیونکہ بڑے بڑے علماء کا اس میں اختلاف ہے، اور جب اتنے بڑے فقہاء اور علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو اس کی بیس پر کسی عمل کو بدعت بہرحال ہم نہیں کہہ سکتے، جبکہ روایتیں اس طرف موجود بھی ہیں. تو اس لیے آپ جس کی بات کو فالو کرنا چاہیں، جس عالم کے قول پر عمل کرنا چاہیں، آپ کو اختیار ہے. اس میں دونوں رائے ہیں. باقی صلاۃ التسبیح میں ایک اور میں بات آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں نماز تو جمہور کا مذہب تو یہی ہے، فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا سنت ہے، بڑے بڑے علماء اس کے قائل رہے ہیں جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی. باقی بعض لوگوں کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، میرا ایک اپنا ایک جو مزاج ہے میں کہتا ہوں یار ایسی چیز کو لو جو بالکل بے غبار ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تہجد کی نماز روزانہ پابندی سے پڑھا کرتے تھے، جن کیفیات کے ساتھ 2 رکعتیں کر کے بھی، کبھی 4 رکعتیں کر کے بھی، اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر سورت ملاتے، پھر رکوع کرتے. تو یہ کیفیت تھی. اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیرتے، اور اسی طرح اشراق کی نماز آپ نے بتائی، اوابین کی نماز بتائی، یہ بالکل بے غبار روایات سے ثابت ہیں، ان میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. تو بعض کا مزاج بھی ہوتا ہے، میرا مزاج یہ کہ بھائی ایسی چیز کو لے لو جو بالکل بے غبار ہو. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں چونکہ تسبیح کا عمل بہت زیادہ ہو رہا ہے اور بڑی لمبی نماز ہوتی ہے اور تسبیح سے ایک طرف دماغ لگتا ہے، اس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنی چاہیے. تو اس میں ایک ذوق کا بھی اپنا دخل ہوتا ہے. تو دونوں رائے ہیں، آپ جس رائے کو چاہے کہ ہم دلیل کو فالو نہیں کرتے، فرضی چیزوں کو ہم اپنا معبود بنا لیتے ہیں. ہندو نے پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو جو معبود بنایا، ہندو اس کے سامنے سجدہ بھی کرتا ہے، اس کے سامنے مٹھائیاں بھی رکھتا ہے. تو اس دعوے پر ہندو کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آپ بولو نا، کوئی دلیل نہیں ہے. پھر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کلچر. کیونکہ وہ پیدا ہوا، اس نے اپنی ماں کو دیکھا، اپنے باپ کو دیکھا، اپنے پریوار کو دیکھا کہ سب اسی طرح سے پوجتے ہیں، تو اس نے بھی یہ کام شروع کر دیا. وہ لوگ گائے کو مقدس مانتے ہیں، کوئی دلیل ہے؟ نہیں بھائی، کوئی دلیل نہیں ہے. بھائی گائے کا دودھ پیتے ہیں تو بھینس کا تو زیادہ پیتے ہیں آج کل لوگ، بلکہ ڈبے کا سب سے زیادہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو کوئی دلیل نہیں ہے. جس کو مقدس کہہ دیا وہ مقدس گائے بن گئی، جس کو منحوس کہہ دیا وہ منحوس بن گیا. عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے بعض سوسائٹیز میں. بھائی کل کسی نے مجھ سے سوال پوچھا، جب سے میری شادی ہوئی ہے، جاب بھی گئی، حادثات ہو رہے ہیں، یہ نقصان، یہ نقصان، یہ نقصان، یہ نقصان. تو آپ بتاؤ ایسے موقع پہ لوگ کس پہ بلی ڈال دیتے ہیں؟ آنے والی عورت پہ. بھئی یہ منحوس ہے، اس کے آنے سے یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. تو کیا یہ دلیل کی بیس پہ کہتے ہیں؟ ہے بھئی کوئی دلیل نہیں ہے. بھئی یہ نقصان تو ہونا ہی تھا، اتفاق سے اس ٹائم پہ ہو گیا جس ٹائم پہ وہ آئی ہے، اور اس کی قسمت خراب نکلی. میں جاتا ہوں لوگوں کی دکانوں کا بعض دفعہ ریلیشن کی بیس پہ
इफ्तिताह कर लेता हूँ, कोई मेरा कमीशन नहीं होता, ना मैं कमर्शियल यूज होता हूँ, वो बहुत ही करीबी है, चल भाई जाके रिबन काट लो, जानने वाला है। एक दफा ऐसा हुआ, मैं किसी कंट्री में गया, किसी दोस्त ने बुलाया, मेरे जाने के बाद उसका कारोबार चमक गया, दे दनादन नोट आने लगे। उसने कहा यार मुफ्ती साहब आपके कदम मुबारक हमारी दुकान पे पड़े हैं और हमारा बिजनेस दे दनादन, आप काइंडली दोबारा आ जाएं। मैंने कहा भाई साहब ये तो अल्लाह की कुदरत है कि तेरा कारोबार चमक गया, मैं तेरी दुकान में आता, अगले दिन खुदा न खास्ता आग लग जाती, तूने डाल देना था मुफ्ती साहब के कदम की माज अल्लाह नहूसत है, ये भी तो हो सकता था ना। ऐसे लोगों से मैं बहुत डरता हूँ। अकीदत की बेस ये नहीं होनी चाहिए वो आए तो फायदा हो गया, वो नहीं आए तो नुकसान हो गया, या वो आए तो नुकसान हो गया, भाई ये बेस नहीं होनी चाहिए। इस्लाम में मुबारक किसे कहते हैं, मनहूस किसे कहते हैं, इसका पूरी एक्सप्लेनेशन है, पूरी डिटेल है, तफसील है। हो सकता है किसी नेक आदमी के जाने से आपका कारोबार चमक जाए, ये अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन ये भी तो हो सकता था कोई इत्तेफाक से हादसा आने वाला होता और हुस्न इत्तेफाक से हम पहले पहुंच जाते हैं। वो आग लगनी ही थी, वो मेरी गलती कि मैं पहले चला गया तो उसके बाद लग गई, तो मेरे खाते में डाल देंगे। तो दलील के बगैर किसी भी चीज को फॉलो करना, ये काम आपको इस्लाम के करीब लाने के बजाय इस्लाम के दूर ले जाएगा। अच्छा, जो तबका सबसे ज्यादा दलील करता है ना, हम हर चीज दलील से मानते हैं, वो तबका है जो मजहब को फॉलो नहीं करता। वो कहते हैं मजहब को नहीं मानते, दलील से हम बात को मानते हैं। आपने देखा होगा कि सेकुलर लोगों का तबका, वो कहते हैं मजहबी लोग जन्नत को मानते हैं, जहन्नम को मानते हैं, देखा वेखा तो है नहीं, दलील से साबित करो। और ये सेकुलर लिबरल तबका सबसे ज्यादा दलील की मुखालफत करता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये लोग सबसे ज्यादा दलाइल के खिलाफ होते हैं, क्योंकि इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक पता है क्या होती है, या तो ये खुदा के वजूद का इनकार करते हैं कि अल्लाह है ही नहीं। ओ भाई ये कायनात कैसे बन गई, आंखें कैसे बन गई, नाक कैसे बन गई, लंबी फेंक दी कि खुद ब खुद बनी है ये। आपको पता है बच्चे के पेट में माँ के पेट में जो बच्चा है ना, उस बच्चे की आंखें एकदम पूरी बनती हैं, उंगलियां तो ग्रो करती है ना, पहले नहीं होती, छोटी होते आंख के सारे पुर्जे एक साथ बनते हैं सारे पुर्जे। आंख एक डिजिटल कैमरा है, डिजिटल कैमरे में लेंसेज की जो एडजस्टमेंट है वो आसान काम है या मुश्किल काम है या बेइंतहा मुश्किल काम है? बोलो, बेइंतहा मुश्किल काम है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं डिजिटल कैमरा बनाऊं और मैं दो लेंसेज को ठक करके ठोकूं और मैं बोले भाई ना, उसमें बड़े बड़े माहिरीन इंजीनियर्स हैं जो उन लेंसेज को ऐसा फिट करते हैं कि जरा सा भी लेंस दाएं बाएं हुआ तो आपको एक के 2 या 3 या 4 नजर आना शुरू हो जाएंगे या धुंधला नजर आएगा आपको। ऐसी खानदानी एडजस्टमेंट माँ के पेट में बच्चे की आंखों की होती है। खुद यही एक बहुत बड़ी दलील थी कि ये बना नहीं है, इसको बनाया गया है। लेकिन आप इन अहमकों और बेवकूफों से देख लो, कहते हैं हम साइंस को मानते हैं। हम किसको मानते हैं? साइंस। हम खुदा को नहीं मानते, साइंस को मानते। आपको पता है, उम्मीद है आपको पता होगा इंशाल्लाह। क्या पता है आपको ये पता है कराची का बेड़ा गर्क हुआ है, ये तो सबको ही पता है भाई, और फ्यूचर में कोई चांस नजर भी नहीं आ रहा है। खैर देखो, ये दुनिया में जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं ना, ये माहिरीन कहते हैं कि ये ओरिजिनल में कैसी है ये किसी को नहीं पता। अल्लाह ने हमारे जो रिसेप्टर लगा दिए ना, जो सिस्टम हमारी बॉडी में इंस्टॉल कर दिया है, तो ये अल्लाह हमें जो चीज जैसी दिखाना चाह रहा था वैसी नजर आ रही है। हकीकत क्या है ये किसी को मालूम नहीं है। थोड़ा आसान जबान में मैं समझाता हूँ। हमें जो कलर लाल रंग का नजर आ रहा है, क्या वो वाकई में लाल है? ये कोई फैसला नहीं कर सकता, इसलिए कि हमारी आंख में जो सिस्टम लगा हुआ है वो उसको लाल करके दिखा रहा होता है। यही कोई और मखलूक जब ये कलर देखती है, कोई बकरा देखता है, कुत्ता देखता है, हो सकता है इसको लाल नजर ना आ रहा हो, इसको पीला नजर आ रहा हो। ये तो ये फैसला कौन करेगा कि ये लाल है या पीला है या नीला है? ये क़यामत तक कोई भी फैसला नहीं कर सकता। ये तो अल्लाह ने हमारी आंख में एक सिस्टम लगा दिया कि जब इस टाइप का कोई कलर होगा तो इनको लाल नजर आए। तो हमें क्या नजर आ रहा है? वो इस कायनात को एक्सप्लेन करना इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है। हमारी जबान में जो जायके हैं, इतनी सी गोश्त का लूथड़ा है, उसमें सैकड़ों जायके हमारी जबान चेक करके बता देती है क्या जायका ये। वो भी असल में हमारे दिमाग का खेल है सारा। हमारी जबान में जो रिसेप्टर लगे हुए हैं वो बताते हैं ये कड़वा है, ये मीठा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर जानवर की जबान कड़वे को कड़वा ही बता रही हो, मीठे को मीठा ही बता रही हो सकता है उसकी जबान मीठे को कड़वा और कड़वे को मीठा बता रही हो। तो फैसला कौन करेगा कि जो हकीकी मीठा है
ہے وہ واقعی میں میٹھا ہے یا واقعی میں کڑوا ہے؟ 2% کی انسان کی اوقات نہیں ہے، 2% کی، اور فنٹر اتنا بنا ہوا ہے، تکبر اتنا ہے کہ بنانے والے کا انکار کر دیا اس نے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اسلام نام ہے دلیل کو فالو کرنے کا۔ کس کا نام ہے؟ بولو، دلیل کو۔ کیوں؟ دلیل کی بیس پہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ برحق۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مذہب اور دلیل دو متضاد چیزوں کے نام بن چکے ہیں۔ جتنا بڑا مکھنچو ہوگا نا پھینکے گا، وہ اتنا بڑا مذہبی رہنما کہلائے گا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ حضرت جی نے فرمایا، بس فرما دیا، حضرت جی پھینکتے رہے جو بیٹھ کے، کوئی پوچھنے والا حضرت جی سے نہیں ہے کہ کیا دلیل ہے اس کی۔ پھونکو والی سرکار کو دیکھ لو، ہمارے بیان میں رش زیادہ ہوتا ہے یا پھونکو والی سرکار کے؟ بولو نا یار، آپ لوگ ڈرو نہیں، کوئی پھونک نہیں لگے گی آپ پر، بولو نا، پھونکو والی سرکار۔ میں بات کر رہا ہوں دلائل سے، وہ بات کر رہا ہے پھونکو سے۔ رش کس کے پاس زیادہ ہے؟ بولو پھونکو۔ پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے؟ پھونکو والی سر۔ عقیدت محبت کی بیس پہ تو قوم کی نفسیات جو بن چکی ہے نا، وہ یہ بن چکی ہے کہ جو بندہ دلیل سے بات کرے گا اس کی نہیں ماننی ہے، جو روحانیات میں آپ کو لے کے جائے گا، ہوائی باتوں میں، جن، چڑیل، بھوت، حصار۔ کل ایک صاحب نے مجھے بتایا مجھ سے جنات باتیں کرتے ہوں گے، بھائی میں یقینی انکار نہیں کر سکتا، لیکن 99% میں نے کہا آپ کسی نفسیاتی ڈاکٹر جو اچھا سا ہو نا اس سے علاج کرائیں، آپ میڈیسن لیں، آپ کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے، کیونکہ مجھے پتا تھوڑے دنوں میں انہوں نے کوئی روحانی پیر بن جانا ہے، تھوڑے دنوں میں لوگ یقین کریں گے۔ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، دماغی توازن خراب ہو چکا ہوتا ہے، اور عامل جتنے بھی ہیں، کوئی ایک عامل دکھا دو جس کی کھوپڑی صحیح کام کرتی ہو، اور جتنا پاگل ہوگا اس کو فالو اتنا زیادہ کیا جائے گا، کیونکہ اس کی باتیں عقل سے بالاتر ہوں گی۔ تو لوگ کہتے ہیں حضرت بہت پہنچے ہوئے، ان کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ پہنچے ہوئے ہیں نا، سمجھ میں آ رہی ہوتی تو پھر تو ہمارے جیسے انسان ہے بھائی، لیکن یہ وہ باتیں کرتے ہیں جو ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی، بہت پہنچے ہوئے۔ اس کا مطلب کہ بھائی جتنا بڑا بیوقوف انسان ہو اور جتنا لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہو، اس کا منجن بکتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ مذہب کا لیبل لگا لے تو پھر منجن بکتا ہی اسی کا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ایک بات خوب اچھی طرح دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ اسلام کس چیز کو فالو کرنے کا حکم دیتا ہے؟ دلیل۔ ہاں، دلائل کی 2 قسمیں ہیں، میں بھی موضوع کی تمہید ہے، یہ بھی موضوع پہ آ رہا ہوں۔ دلائل کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے آپ کا خود کا مشاہدہ ہو، خود کا تجربہ ہو، اس سے بھی چیزیں ثابت ہوتی ہیں، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا تجربہ نہیں ہے، لیکن کسی قابل اعتماد اور ثقہ آدمی کا تجربہ، اس کا مشاہدہ ہو اور وہ ہمیں خبر دے رہا ہو، تو بھی ہم اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں یہ دوا کھانے سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کیا ہم نے اس دوا کا تجربہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اب ڈاکٹر، آپ بیمار ہوئے، بڑے اسپیشلسٹ کو آپ نے دکھایا، اس نے آپ کو میڈیسن دی، آپ گھر آ کے میڈیسن لے آئے، آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے صبح یہ کھاؤ، آپ کے گھر والے کہہ رہے ہیں تمہیں کیا پتا ہے کہ اس بیماری کی شفا اس دوا میں ہے؟ آپ کو بھائی میں ڈاکٹر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن ایک ڈاکٹر نہیں، 8-10 ڈاکٹروں سے میں نے پوچھا ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی میڈیسن لینی پڑے گی۔ اب آپ کی بیوی کہہ رہی ہے تم اندھی تقلید کرتے ہو، تمہارے سامنے دلیل نہیں ہے، بس ڈاکٹروں نے کہہ دیا اور تم نے کھا لیا، تو اس کو کیا جواب دیا جائے گا؟ بھائی جس آدمی کے پاس میڈیکل سائنس کا علم نہ ہو، اس کے لیے ان لوگوں کی بات ہی دلیل ہے جن کے پاس میڈیکل سائنس کا علم ہو۔ بیگم میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر بھی اگر بیوی بولے نہیں 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 تم اندھی تقلید کر رہے ہو، تو آپ بولیں گے بیگم ایک گولی تم بھی کھا لو، کیونکہ تمہیں بھی تمہاری کھوپڑی میں مسئلہ ہے۔ تو خوب سمجھ لیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، ہماری آنکھ ان کو دیکھ سکتی ہے، لیکن ہمارا علم محدود ہے۔ دلیل سے کیا بات ثابت ہے کہ انسان کے پاس علم کے جو ذرائع ہیں وہ لامحدود ہیں یا محدود ہیں؟ بتاؤ میرے بھائی، وہ محدود ہے نا۔ اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں وزن اٹھانے کی صلاحیت دی، لامحدود وزن اٹھانے کی صلاحیت دی ہے یا محدود ویٹ اٹھانے کی صلاحیت دی ہے؟ ایک حد تک ہم ویٹ اٹھا سکتے ہیں۔ اب کوئی آپ سے کہے K2 کی پہاڑی اٹھاؤ، آپ کہیں میں کیسے اتنا بڑا پہاڑ اٹھا لوں بھائی؟ کہیں تمہیں خدا نے یہ ہاتھ کس لیے دیے؟ وزن اٹھانے کے لیے نہیں دیے۔ آپ کہو گے بھائی وزن اٹھانے کے لیے دیے، پہاڑ اٹھانے کے لیے نہیں دیے، اتنا ویٹ تھوڑی اٹھا سکتا ہوں میں۔ آپ ان سیکولر لبرل لوگوں کے سامنے جب بولو کہ اسلام یہ کہتا ہے، کہتے ہیں عقل میں نہیں آتی یہ بات۔ بھائی عقل میں نہیں آتی تو تمہاری عقل محدود ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جب عقل دی کیوں ہے؟ استعمال کرنے کے لیے دی ہے نا بھائی، استعمال کرنے کے لیے دی ہے، لیکن یہ طاقت انسان کی لامحدود نہیں ہے، یہ ایک حد سے آگے
نہیں جا سکتی ہے، خود عقل یہ کہتی ہے۔ آپ کو اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، لامحدود صلاحیت یا محدود صلاحیت، ایک حد تک دیکھ سکتے ہو، اس کے بعد آپ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کو کسی خوردبین کا سہارا لینا پڑے گا، وہ بھی محدود دیکھے گی۔ آج کسی نیوز میں نے دیکھا انٹرنیٹ پہ کہ پتہ نہیں کتنے ارب کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں۔ ایک کہکشاں اتنی اربوں کربوں ستارے اس میں، پھر اربوں کہکشائیں، تو یہ دریافت ہوئی ہے۔ اس کے بعد کوئی سائنسدان یہ نہیں کہتے کہ کائنات کا یہ اینڈنگ پوائنٹ ہے، کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اور ہو، ہم دیکھ نہیں سکتے ان کو، اور دیکھتے بھی جب ہیں جب وہ کروڑوں سال پہلے ان کی روشنی اب پہنچی ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے کہاں جا چکی ہوں وہ کہکشائیں۔ ہر چیز محدود محدود محدود۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی لامحدود ہوگی یا محدود ہوگی؟ بولو نا بھائی، محدود ہوگی۔ محدود ذہن کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ اپنی عقل اس کے حوالے کر دیتا ہے جس کی عقل اس سے زیادہ ہو۔ انسان کی عادت ہے، مثال کے طور پر آپ نے 10 کلو کے آٹے کی بوری اٹھانی ہے، گھر لے کے جانا ہے، آپ سے اٹھ نہیں رہی کیونکہ آپ 5 کلو سے زیادہ ویٹ نہیں اٹھا سکتے، تو آپ سہارا ایسے طاقتور سے لوگے جو 10 کلو کا ویٹ بولو اٹھا سکتا ہے۔ آپ کہو گے بھائی صاحب میں کمزور ہوں، میں 70 سال کا ہو گیا، مجھ سے یہ ویٹ نہیں اٹھ رہا۔ بیٹا تم جوان ہو، تمہارے لیے 10 کلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم یہ 10 کلو کا ویٹ اٹھا لو کیونکہ تمہارے اندر وزن اٹھانے کی طاقت مجھ سے زیادہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اسی طرح میرے بھائی عقل کی طاقت بھی محدود ہے۔ وہ جو آپ ڈاکٹر سے دوا لے کر آئے تھے، اس لیے لے کر آئے تھے کہ آپ کے پاس میڈیکل سائنس کا علم نہیں ہے، تو آپ نے کہا جس کے پاس علم ہے اس کے علم سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے علم کو اس کے علم کے سامنے فنا کر دو۔ علم یہی کہتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ علم ہے، کم علم والا زیادہ علم والے کے سامنے اپنے علم کو فنا کر دے۔ اس کو تقلید، اندھی تقلید نہیں کہتے، اس کو وہ تقلید کہتے ہیں جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے پیچھے چلے جا رہے ہو آپ، جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے، اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے تھے۔ قرآن نے کہا یہ تو خود عقل نہیں ہے ان کے اندر، خود بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ تو خوب سمجھ لو، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تو اللہ ان باتوں کو سمجھانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا ہے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام۔ سب سے پہلا انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی۔ سارے پیغمبر جتنے بھی اللہ کے نمائندے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، جن کی تعلیمات آج ہمارے سامنے موجود ہیں، سب ایک بات پر متفق ہیں کہ انسانیت کی ابتدا بندر سے نہیں بلکہ آدم سے ہوئی ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کم علم والا علم والوں کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور یہ مان لے کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی؟ بولو، آدم علیہ السلام سے۔ اس کو نہ ماننا اور کہنا میں سائنس کو مانتا ہوں، تو یہ خود بہت بڑی بے عقلی ہے۔ دوسری بات، ہم کیوں بنے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ میری اور آپ کی زندگی کے لیے اس سوال کی سب سے زیادہ حیثیت ہے، مجھے اور آپ کو کیوں بنایا گیا؟ اس سوال کا جواب ہم خود عقل سے تلاش کر سکتے ہیں؟ بولو، نہیں کر سکتے۔ ہمیں کیا پتا بھائی، ہم تو جب پیدا ہوئے تو ایک عدد اماں ملی، ایک عدد ابا ملے، پھر ہم اسکول میں گئے، وہاں ہم پڑھنے لگے اور میٹرک کیا، انٹر کیا، اپنے جیسے لوگ تھے، وہ تو خود بنے ہوئے ہیں، وہ ہمیں کیا بتائیں گے؟ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اور پیغمبروں کے ذریعے یہ کہلوایا کہ انسانوں کو بتا دو کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے۔ روٹی کمانا تمہاری ضرورت ہے، تمہارا مقصد نہیں ہے۔ کاروبار کرنا، بزنس کرنا، صحت کا خیال کرنا، یہ سب کی سب چیزیں تمہاری ضرورت ہیں، تمہارا مقصد حیات یہ سب کی سب چیزیں نہیں ہے۔ اسی طرح شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، خاندان آباد کرنا، یہ سب تمہاری ضرورتیں ہیں، تمہارا مقصد حیات نہیں ہے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ یہاں انسانی عقل خود بخود نہیں پہنچ سکتی، اس کے لیے ہمیں اس کا سہارا لینا پڑتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ جو کریٹر ہے، جو بنانے والا ہے، وہ بتائے گا کہ میں نے کیوں بنایا۔ جب بھی کوئی مشینری ہمارے سامنے آتی ہے جو عجیب و غریب ہو، ہم نے پہلے کبھی اس کو نہ دیکھا ہو کہ یہ کس مقصد میں استعمال ہوتی ہے، تو ہم بنانے والے سے رابطہ کرتے ہیں کہ اس کو کیوں بنایا گیا۔ مثال کے طور پر مجھے ایک بات بتاؤ، اب تو ہم موبائلوں کا استعمال کر رہے ہیں، جب موبائل دنیا میں نہیں تھے اور اچانک کسی نے کسی کے سامنے آئی فون کا ڈبہ لا کے رکھ دیا، آئی فون رکھ دیا، اس کو سمجھ میں آئے گا یہ کس مقصد کے لیے؟
اسے کہا جائے کہ اپنی عقل استعمال کر کے غور کرو یہ کیوں ہے, وہ کبھی بھی قیامت تک پہنچ ہی نہیں سکتا. وہ کبھی اس کو پاپا سمجھ کے چائے میں ڈبو کے کھانے کی کوشش کرے گا, یار دیکھتا ہوں کیا ہے یہ, کبھی یعنی وہ زندگی برباد کر دے گا, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کو بنانے والے نے بنایا کیوں ہے. وہ سمجھے گا شاید یہ لوہے کا پتھر ہے, لڑائی اور پھڈے میں کام آئے گا, وہ اس میں استعمال کرے گا. کبھی دیکھے گا اس کے شیشے میں نظر آ رہا ہے تو سمجھے گا یہ گلاسز ہیں جو صحیح طرح بنے نہیں ہیں, یہ بال سنوارنے کے لیے. جیسے میں ابھی اپنی پگڑی صحیح کر رہا تھا, اکثر صحیح کرتا ہوں موبائل کے شیشے میں, جب کچھ نہیں ہوتا نا تو موبائل نکالتا ہوں, دیکھتا ہوں ہاں بھائی پگڑی سیٹ بندی ہوئی ہے, مجھے نہیں پتا بندی ہوئی ہے کہ نہیں بندی ہوئی. بہرحال کتنی کنفیوژن ہوگی بھائی. ٹائم بچانے کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ موبائل کمپنی یا جنہوں نے بنایا ہے, جس نے دکان سے خریدا, وہاں جا کے پوچھ لو یار یہ کیوں بیچ رہے ہو اس کو, بیٹھ مسئلہ 2 منٹ میں حل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. لیکن آپ نے کہا نہیں میں اندھا مقلد نہیں ہوں, سائنسدان جو یہ کہہ رہے کہ موبائل یہ کال کرنے کے لیے ہے, میں سائنسدانوں کی بات پر ایمان کیوں لے کر آؤں. تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی جس کمپنی نے بنایا ہے اس سے بہتر تو جانتا ہے, تیرے پاس علم اس سے زیادہ ہے. دنیا میں جب بھی کسی چیز کا مقصد پوچھا جاتا ہے تو جس نے بنایا ہے اس سے بہتر کوئی مقصد نہیں جانتا. آپ اس پیمپر کو نا جو بچوں کے لگے ہوتے ہیں کسی گاؤں دیہات میں لے جائیں جنہوں نے کبھی پیمپر نہ دیکھا ہو, وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے یہ وہ چڈی ہے جو بچوں کے ہگنے موتنے کے لیے, وہ کہیں گے اتنا صاف ستھرا خوشبودار, وہ سمجھیں گے تکیہ ہے. کہیں گے 8-10 ایسے اور لے آؤ, ہم تکیے کی جگہ یا بستر کی جگہ اس کو بچھا دیں گے نرم ملائم اور اس پہ سو جائیں گے. تو پیمپر بنانے والی کمپنی بتائے گی بھائی یہ تکیہ نہیں ہے. ایسے کتنے واقعات ہیں نا, لوگ کیا چیز کو کیا سمجھ کے استعمال کرتے رہے. جب افغانستان میں جنگ شروع ہوئی نا شروع میں, تو انہوں نے یہ میزائل نہیں دیکھے تھے. تو رشیا کے جب میزائل آ کے گرتے تھے تو جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا تھا یہ کیا ہے. تو کہیں چلتے ہوئے کوئی کھوکا نظر آیا, وہ اس کو گلاس کے طور پر لسی ڈال کے اس میں کھوکے میں پی رہے ہوتے تھے. کسی نے کہا ہے, پتہ نہیں صحیح کہا ہے یا پاکستان میں پھینکو بھی بہت ہیں, کسی نے کہا کہ جب یہ گاڑی نئی ایجاد ہوئی نا, موٹر کار کسی گاؤں میں گئی تو لوگ بڑے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے اس کو. جنہوں نے آتے ہوئے نہیں دیکھا نا وہ کھڑے ہو گئے, تو کوئی اس کو گھاس لا کے ڈال رہا ہے, کوئی پانی سامنے رکھ رہا ہے, کوئی یہ نیا جانور ایجاد ہوا ہے, کیا ہے بھائی. میرے بھائی موبائل سے زیادہ پیچیدہ مشین انسان کی ہے, موٹر کار سے زیادہ پیچیدہ مشین بولو انسان کی ہے, ہوائی جہاز سے پیچیدہ مشین اس انسان کی ہے جس نے ہوائی جہاز کو بنایا, روبوٹ سے زیادہ پیچیدہ مشین اس سائنٹسٹ کی ہے جس نے اس روبوٹ کو ایجاد کیا, خلائی سیاروں سے زیادہ پیچیدہ مشین اس دماغ کی ہے جس نے یہ سیارے ایجاد کیے. سب سے زیادہ اس کائنات میں جو پیچیدہ ترین مخلوق ہے وہ کون سی ہے؟ انسان, جس کا دماغ انتہائی ذہین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سب سے بہترین انداز میں کسی مخلوق کو اگر ڈیزائن کیا گیا ہے اس مخلوق کا نام کیا ہے؟ انسان. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کیا اس کا کوئی پرپز نہیں ہوگا اس کو پیدا کرنے کا ہے؟ اس کو بنانے والے نے بنا کے چھوڑ دیا, جو مرضی کر بھائی تو. عقل مند انسان وہی ہے. اب آپ غیر مسلموں سے پوچھو ہم کیوں بنے, کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا ٹائم بچایا جائے, زندگی کو برباد نہ کیا جائے. بنانے والے سے پوچھا جائے کہ اے بنانے والے تو نے ہمیں کیوں بنایا, تو نے ہمیں بولو کیوں بنایا. بنانے والا کہتا ہے کہ میں خود براہ راست بندوں سے رابطہ نہیں کرتا, میں اپنے نمائندے بھیجتا ہوں جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے, اور ان کے پیغمبروں کی ایک طویل فہرست ہے. عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, اور یہ تمام آسمانی مذاہب ان پیغمبروں پر متفق ہیں. پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لا نفرق بین احد من رسولی, اللہ کہتے ہیں سب کی تعلیمات بیسک تعلیمات سیم ہیں. وہ سب کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے کہ بھائی انسان بنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کو پہچاننے کے لیے. قرآن میں مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ انسان کو کیوں بنایا گیا. ایک جگہ اللہ نے کہا میں نے انسان کو بنایا تاکہ میری عبادت کرے. ایک جگہ اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں دیکھنا چاہتا ہوں اچھا عمل کون کرتا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا اما شاکرا و اما کفورا نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے. اب ایک ہی اللہ 3 مختلف دعوے کر رہا ہے. ایک جگہ کہہ رہا ہے میں نے اس لیے بنایا, عبادت کرتے ہو کہ نہیں کرتے. ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لیے بنایا کہ تم شکر گزار ہو یا ناشکرے ہو.
پھر اللہ پھر دوسری جگہ کہہ رہا ہے میں نے اس لیے بنایا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اچھا عمل کرتے ہو یا برا عمل کرتے ہو۔ اب یا تو یہ اشکال ہے اللہ تو خود ایک دعوے پہ ٹکتا ہی نہیں ہے، ایک دعویٰ کر نہیں رہا، کبھی کہہ رہا ہے عبادت کے لیے بنایا، کبھی کہہ رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون اچھا کون برا، کبھی کہہ رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون شکر گزار کون ناشکرا۔ تو ایک بات بتا تاکہ ہم اس کو فالو کریں۔ تو اللہ کی طرف سے ایسا تضاد ہو سکتا ہے اللہ کے بیان میں؟ بولتے کیوں نہیں ہو بھائی؟ بھائی بات یہی ہے کہ اصل میں ایک ہی مقصد ہے، اس کو 3 مختلف الفاظ سے اللہ نے بیان کر دیا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اور 3 مختلف سینٹنس سے اس لیے بیان کیا کہ کسی سینٹنس کا کوئی غلط مطلب نہ نکال لینا۔ بہت مشکل ہے بھائی، اس زمانے میں دنیا میں سب سے مشکل کام ہے بات سمجھانا، دوسری شادی سے بھی زیادہ مشکل کام ہے یہ، اور بیوی کو دوسری شادی سمجھانا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ لوگ مجھ پہ پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے ہماری بیوی نہیں مان رہی دوسری شادی کے لیے، میں کہتا ہوں تم جیسے بے وقوفوں کے لیے اسلام میں دوسری شادی ہے ہی نہیں، جو بیوی کو سمجھا رہے ہیں، یعنی قربانی کے بکرے کو سمجھا رہے ہیں کہ تو لیٹ جا۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ ایک آدمی مولوی صاحب کے پاس آئے اور کہے کہ میں بکرا ذبح کرنا چاہتا ہوں، میں بکرے کو کہہ رہا ہوں لیٹ جا، میں چھری چلاؤں گا، وہ لیٹ ہی نہیں رہا، اب میں کیا کروں؟ بھائی بیوی کے اوپر تو سوکن آتی ہے تو اس کے لیے تو قربانی ہے، وہ کیوں پاگل بکرا بنے گی؟ وہ ہے بھائی، اس کا کام یہی کہ آپ کو منع کرے، آپ کی مردانگی یہ کہ منع کرنے کے باوجود آپ کر کے دکھا دے، تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر۔ بسوں کے پیچھے کراچی میں لکھا ہوتا ہے۔ تو بھائی کیوں بنایا اللہ نے؟ اللہ 3 مختلف سینٹنس میں اس بات کو واضح کر رہا ہے۔ میں نے عبادت کے لیے بنایا، میں نے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون اچھا عمل کرتا ہے کون برا عمل کرتا ہے، میں نے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرا۔ اصل میں ایک ہی چیز کی مختلف تعبیرات ہیں۔ جو شکر گزار ہے تو شکر ہی عبادت کا دوسرا نام ہے، جو اچھا عمل کرتا ہے تو اچھا عمل ہی عبادت کا دوسرا نام ہے۔ صرف نماز روزہ عبادت نہیں، ہر اچھا عمل کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور اچھا عمل کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ نے کہہ دیا اچھا وہ اچھا ہے، جس کو اللہ نے کہہ دیا برا عمل وہ کیا ہے؟ بولو، وہ برا ہے۔ بس انسان کی عقل ایک حد تک تو اچھے اور برے کو ایکسپلین کرے گی، اس سے آگے انسانی عقل عاجز ہو جائے گی۔ ہو گئی یہ عاجز ذات دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کر دیا دنیا کے اچھے لوگوں نے، جو اچھے سمجھے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اپنی عقل کو خدا کے مقابلے میں استعمال کرو گے تو پھر یہی ہوگا، جمشید کی غفار سے شادی ہوگی اور غفار کی سلیم سے شادی ہوگی۔ یہ ہے عقل کا حال۔ اس سے تو اور ثابت ہوتا ہے کہ مذہب کی تعلیمات کے بغیر، خدائی تعلیمات کے بغیر انسان کا بچہ نہیں بن سکتا۔ وہ کام کرے گا جو گدھے گھوڑوں نے نہیں کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ کام تو گدھے گھوڑے نہیں کرتے جو انسانوں نے جس کو لیگل کر دیا۔ سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی ہماری عقل بہت محدود ہے۔ خدا کے مقابلے میں اپنی عقل کبھی بھی استعمال نہیں کرنی ہے۔ ہاں جہاں خدائی تعلیمات نہ ہو وہاں پھر عقل ہی استعمال کرنی ہے، وہاں بے عقلی کی باتیں نہیں کرنی ہے۔ پھونکوں والی سرکار اور مختلف قسم کی جو مارکیٹ میں سرکاریں آئی ہوئی ہیں، یہ بے عقلی کی باتیں ہیں۔ یہ کام تو ہندو اور عیسائیوں پہ جچتے ہیں۔ پتہ ہے آپ یہ عیسائیوں کا مذہب دنیا میں ترقی کیسے کی؟ پادریوں کے شعبدے بازیوں نے اس میں بہت بڑا دخل ہے۔ ایک پادری تھے، اس نے کسی مسلمان کا بٹوا گم گیا، اس میں بہت سارے پیسے تھے، اس پادری نے کہا میں بتا دوں گا کہاں رکھا، اس نے بتا دیا، وہ بندہ عیسائی ہو گیا۔ یہ شعبدے بازی ہے، مسمرزم ہے، ہو سکتا ہے خود ہی کسی نے، اور یہ کام مسلمان بھی کر رہے ہیں، خالی پادری نہیں کر رہے۔ یہ جو روحانی عامل ہوتے ہیں یہی ڈرامے بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں بتا دوں گا آپ کی گھڑی کہاں رکھی ہے، خود کمبخت نے چرائی ہوتی ہے، اپنے بندے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر بتا دیتے ہیں۔ ایک عامل ہے، بڑا مشہور عامل ہے، اور لوگ اس کی بڑی عقیدت محبت کرتے ہیں، بہت محبت سے ملتے ہیں اس سے۔ اس کمبخت نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے گھروں میں انکوائری کرنا، کسی کے بارے میں پتہ چل جائے نا تھوڑے پریشان ہیں تو خود اپنے بندے بھیج کے اس کی ابا کا نام، اما کا نام وغیرہ وغیرہ، پھر جب وہ بندہ اس عامل کے پاس جاتا ہے تو کہتے ہیں تمہاری بیوی کا نام یہ ہے، تمہارے ماموں کا نام یہ ہے، اور ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے کھوپڑی کے اوپر نا، جیسے میں تمہارے حمزات سے باتیں کر رہا ہوں، حمزات مجھے بتا رہا ہے۔ سب ڈرامے بازی ہے۔ تو میرے بھائی یہ حقیقت جس کی سمجھ میں آ جائے نا کہ ہمیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا لفظ بھی اللہ نے استعمال کیا کہ عبادت غلامی کو کہتے ہیں۔ ہم جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ تو آج دنیا جا رہی ہے مادہ پرستی کی طرف۔ آپ ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ہر جگہ آپ کو پیسہ 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 پیسہ، دولت، عزت، شہرت، پیسہ۔ جب اللہ آپ کی زندگی میں ان نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے مادہ پرستی ہوگی نا۔ کامیابی کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو جاتی ہے اگر آپ کی زندگی میں مذہب نہیں ہے۔ نقل کفر، کفر نباشت، تھوڑی دیر کے لیے مذہب کو اپنی زندگی سے نکال دو تو پھر کامیاب کون ہے؟ پھر تو وہی کامیاب ہے جس کی صحت اچھی ہے، پھر وہی کامیاب ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے،
پھر تو وہی کامیاب ہے جس کے پاس شہرت زیادہ ہے. پھر بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کی خدمت کرنا ناکامی ہے, کیونکہ بوڑھے ماں باپ آپ کی لائف کو انٹرٹین نہیں کرنے دیتے. پھر ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرنا حماقت اور بے وقوفی ہے. پھر ایسا ہوگا کل آپ کے باپ کا انتقال ہوا اور شام کو آپ ایک میوزیکل پروگرام میں جا رہے ہیں, کیونکہ نہیں گئے تو 1 کروڑ کا آپ کا نقصان ہوگا, اور سارے مادہ پرست آپ کو پروموٹ بھی کر رہے ہوں گے, ویل ڈن, زندہ باد. پروفیشن کو یہ بندہ فوکس کر رہا ہے, باپ تو مر گیا, مرنا تھا اس نے, تو ریلیشن کیا ہو جاتے ہیں بولو. پھر ایسا ہی ہوگا 9 مہینے بعد لاشیں ملیں گی, نہ باپ کا پتہ, نہ ماں کا پتہ, نہ بھائی کا پتہ, نہ بہن کا پتہ. پھر بیوی مارکیٹ سے شارٹ, گرل فرینڈ آئے گی بیوی کی جگہ, اور عورت کے جگہ شوہر کے بجائے کون آئے گا؟ بوائے فرینڈ آئے گا. آیا ہے نا, پوری دنیا میں آ رہے ہیں. شوہر مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟ آپ لوگ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ میرے بیان کے آداب ہیں, ہر ایک کے بیان کے آداب ہوتے ہیں نا, تو میرے بیان کے آداب ہیں, مجھے جواب چاہیے. تو جب اللہ آپ کی زندگی سے آؤٹ ہوگا تو پھر گرل فرینڈ بھی آئے گی, بوائے فرینڈ بھی آئیں گے, پھر بچے بھی پیدا نہیں ہوں گے, کیونکہ بوجھ ہے وہ, آپ کو ان کو پہ خرچ کرنا ہے. پھر آپ کہو گے میں اپنی پراپرٹی ایک مل جائے بس کافی ہے, وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے. پھر نہ نسل بڑھے گی, پھر ریلیشن بھی صرف مادہ پرستی کی بیس پہ ہوں گے. دوست کو چائے بھی نہیں پلائے گا. پھر جاؤ جا کے باہر کے ملکوں میں دیکھو, چائے تک نہیں پلاتے اپنے دوستوں کو, وہ بھی اپنے خرچے پہ. ہمارے ایک دوست ہے پشاور سے, وہ چلے گئے باہر کسی کنٹری میں, کنٹری کا نام نہیں میں لوں گا, مسائل کھڑے ہوتے ہیں آج کل. کنٹری میں گئے, بہت شوق تھا ان کو باہر جانے کا. پٹھان تھے وہ, پٹھانوں میں تو بڑی دوست کہتا ہے میں کھلاؤں, وہ کہتا ہے میں کھلاؤں, وہ تو بڑا ایک بندہ کما کے پورے خاندان کو کھلا رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں یہاں آیا تو یہاں تو سارے مطلب پرست. کہہ رہا ہے پھر مجھے ایک انگریز دوست ملا, انگریز نہیں یعنی جو یورپ, جس سارے انگریز تو نہیں ہوتے نا, انگریز تو وہ ہوتے ہیں جو انگریزی بولتے ہیں, وہ تو سارے یورپین تو انگریزی نہیں بولتے. کہہ رہے پھر مجھے اس کنٹری میں ایک گورا ملا جس سے میری دوستی ہوئی, تو ہم نے کہا چلو پکنک پہ کہیں چلتے. بیٹھ گیا میرے ساتھ, میں نے کہا چلو کوئی تو ریلیٹیو, کوئی تو ریلیشن ہوا. کہہ رہے ایک جگہ گاڑی روکی, اس نے کہا میں کھانا کھاؤں گا اور میں برگر لے کے آتا ہوں, کہیں حلال برگر کی دکان ہوگی, اس نے بتا دی ہوگی. کہہ رہے کمبخت ایک برگر لے کر آیا, خود بیٹھ کے میرے سامنے کھا رہا ہے. کہ میں نے کہا میرا برگر, کہہ رہے جا کے لے لے اپنے پیسوں سے, آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو. خدا کی قسم, خدا کو اگر سوسائٹی سے نکال دو نا, ہم سب کا انجام بولو یہی ہے. اور یہ جو مذہب سے بغاوت کرنے والے لوگ ہیں, ان کو یہ بات عجیب بھی نہیں لگ رہی. یہ جب میرا بیان سنتے ہیں کہتے ہیں مفتی کیسی باتیں کر رہا ہے, تو ٹھیک تو ہے, وہ اپنے پیسوں سے اپنا برگر کھا رہا ہے, ہم اپنے پیسوں سے اپنا برگر کھا رہے ہیں. بیگم اپنے کے پیسوں سے خود چائے بنا رہی ہے, ہم اپنے پیسوں سے خود چائے بنا رہے ہیں. کیا خیال ہے, اس میں کیا حرج ہے؟ ابا خود اپنے پیسوں سے کھا رہا ہے اور بیٹا خود اپنے پیسوں سے کھا رہا ہے. ابا کو ضرورت ہے پیسوں کی تو گورنمنٹ دے ان کو, میں کیوں دوں؟ تو کہتے ہیں بہترین خاندانی نظام ہے. بہترین خاندان ہے ہی نہیں تو نظام کہاں سے ہو گیا بھائی؟ تو اللہ سے ریلیشن ختم, مخلوق کا آپس میں ریلیشن بھی بولو ختم, برباد, کچھ بھی نہیں رہے گا, کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ جو میں نے آیت پڑھی نا, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, یہ ہے اس موقع کی آیت. ابھی میں اس کو وضاحت کرتا ہوں اس کی. میں سب ختم, برباد. ہمارے یہاں واقعات ہو رہے ہیں, ابا مر گئے, شام کو آپ پروگرام میں جا رہے ہو, اگلے دن پروگرام میں جا رہے ہو. سیکولر لبرل لوگ کہہ رہے ہیں بہترین کام, بہترین کام. یورپ اس سے آگے جا چکا ہے. ان کے ہاں جس دن شوہر مرتا ہے, بیگم اس دن جاب پہ جا رہی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس دن جاب پہ جا رہی ہوتی ہے. اور وہ گورے بڑی تعریف کرتے ہیں, اپنے پروفیشن کے ساتھ مخلص ہے, اپنے پیشے کے ساتھ کیا ہے بولو مخلص. ہسبینڈ مر گیا لیکن جاب سے چھٹی نہیں کی, یہ ہے انسانیت. باپ کا انتقال ہو گیا مگر ٹماٹر کی ریڑھی اس دن بھی لگا رہا ہے. ماں مر گئی ہے اسی دن, لیکن آپ اس دن گول گپے بیچ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ٹماٹر کی ریڑھی سے محبت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ٹماٹر سے محبت ہے نا, ماں سے اتنی بھی بولو اتنی بھی نہیں ہے. اصل میں تو یہ ہے, اتنی بھی نہیں ہے ماں سے. تو اسلام جب اللہ زندگی میں ہوگا تو پھر کیا ہوں گے آپس میں بولو ریلیشن ہوں گے. کیسے ہوں گے ریلیشن؟ مادہ پرستی پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ مادہ پرستی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اسباب سے ہوتا ہے. سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اسباب سے. بات صحیح ہے, سب کچھ اسباب سے ہوتا ہے, لیکن جہاں اللہ کہہ دے کہ یہاں اسباب سے نہیں ہوگا, میرے ارادے سے ہوگا, تو پھر عقل کو اللہ کے سامنے قربان کر دینا چاہیے, کیونکہ اللہ سے زیادہ ہماری عقل نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر مادہ پرس آدمی کی نظر میں کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب اللہ نہیں ہے تو ظاہر ہے اسباب ہیں, اور اسباب میں دولت, صحت, شہرت,
یہ سب کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ سب چیزیں دوسروں کے لیے قربان کرنے سے اسباب یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں، آپ کی لائف میں خوشیاں بھی کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ خوشی کے اسباب یہ اختیار کرو، اور خوشی کے اسباب کیا ہے؟ ذمہ داریوں سے جان چھڑانا۔ اس سے انسان کیا ہوتا ہے؟ خوش۔ تبھی وہ ابا اور اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں، کیونکہ گھر میں رہیں گے ٹینشن دیں گے۔ تو اس لیے بہتر حل کیا ہے خوشیوں کا؟ ابا کو کہاں رکھا جائے؟ بولو اولڈ ہاؤس میں۔ اماں کو کہاں رکھا جائے؟ بولو اولڈ ہاؤس میں۔ بیوی پہ خرچ کرنے سے خوشی کم ہوگی، پیسے کم ہو جائیں گے، لہذا بیوی خود کما کے خود کھائے، اس پہ خرچ کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے۔ بچے بھی مت پیدا کرو، کیونکہ بچے پیدا ہوں گے تو ذمہ داریاں بڑھیں گی، ذمہ داریاں بڑھنے سے خوشیاں زیادہ نہیں ہوتی بلکہ خوشیاں کم۔ تو انڈیویجول لائف ہر شخص گزارے اور اسٹرگل کر کے دولت، عزت، شہرت کمائے، اور بالآخر مرنے کے بعد پھر قبر میں ٹینشن زیادہ ہے، قبر مہنگی بھی ہوتی ہے، اس کے لیے جگہ بھی چاہیے، اور پھر نماز جنازہ اور یہ سب مسلمانوں کے جو مسائل ہیں، کفن وفن، یہ سب چیزوں سے بچنے کے لیے آج کل ان ملکوں میں ایک نیا طریقہ آیا ہے، بھائی مردے کو آپ لٹائیں پھٹے پہ اور اوون میں ڈالیں، آپ چند سیکنڈوں میں تکہ کباب آپ کی خدمت میں پیش۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو ان کی لائف میں انجوائمنٹ ہی انجوائمنٹ۔